अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर हम आज के इस मटीरियलिज्म या मादा परस्ती के दौर का जायजा लें तो मालूम होता है कि ज्यादातर लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मादी वसाइल का हसूल है, जिन्हें आम फहम जुबान में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करना या अपने आप को खुशहाल बनाना है, ताकि वो इस दौलत के जरिए जिंदगी की वो तमाम आसाइशें खरीद सकें जिसका ख्वाब उन्होंने जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए सोचा होता है। आसाइशों की बात करें तो इसमें ज्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े घर, फार्म हाउसेज, महंगी और लग्जरी गाड़ियां और बैंक बैलेंस वगैरह शामिल है। मौजूदा दौर में सब कुछ एक अच्छी, पुरसकून और खुशहाली वाली जिंदगी गुजारने के बुनियादी लवाजमात समझे जाते हैं। अब सवाल ये है कि इंसान की जिंदगी तो मुख्तसर है, फिर ये सब कुछ कैसे जल्दी जल्दी हासिल किया जाए। इसके लिए कुछ लोग नाजायज ज़राए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ऐसे शोबों को तरजीह देते हैं जहाँ उनको ये सब कुछ बआसानी मुयस्सर हो। इस सिलसिले में शोबिस या फिल्म इंडस्ट्री एक आइडियल जगह तस्वर की जाती है। इसलिए जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में हर कोई इस जानब जाने का मंसूबा बनाता है। कामयाबी की सूरत में जहां ये सब कुछ न सिर्फ आसानी से मिल जाता है बल्कि शोहरत इसमें चार चांद भी लगा देती है। और अगर किसी को दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड जैसी जगह पर मकबूलियत मिल जाए तो वो यकीनन अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वर करने का हक बेजानम होगा। मगर क्या ये एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और दूसरे शोबों यानी प्रोडक्शन वगैरह में काम करने वाले जब ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो क्या वो ऐसी ही पुरसकून और खुशी वाली जिंदगी गुजारते हैं जिसका सपना लेकर वो आते हैं? आखिर क्या वजह है कुछ वक्त के बाद उन्हें सुकून हासिल करने के लिए नशा आवर अद्वियात तक का सहारा लेना पड़ता है, यहाँ तक कि इनमें से बहुत से खुदकुशी भी कर लेते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आइए इस सवाल का जवाब हॉलीवुड की एक मशहूर शख्सियत जैमी ब्राउन की जिंदगी के इंकशाफात से समझने की कोशिश करते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में किया है। इस सिलसिले में हम मौजू की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए चलते हैं जैमी ब्राउन की कहानी की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हॉलीवुड को छोड़कर आखिर इस्लाम क्यों कबूल किया। जैमी ब्राउन एक अमेरिकन क्रिश्चियन थी। लॉस एंजलिस आने से पहले वो एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। हॉलीवुड में उन्होंने बतौर हेयर स्टाइलिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर के कदम रखा। कुछ अरसा बाद उन्होंने प्रोडक्शन के शोबे को ज्वाइन कर लिया। वो बेवरली हिल्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में रह रही थी। वो एक ड्रीम लाइफ गुजार रही थी। इसके पास पैसा था, जो चाहती खरीदती, घूमती और मजे करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों ने अपनी दिलकशी खोनी शुरू कर दी। उसने जो सोचा था अचीव कर लिया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या और करे। इसके सामने कोई और मकसद नहीं था। उसने अपनी तरफ से वो तमाम आसाइशें हासिल कर ली थी जो वो समझती थी कि जिंदगी को खूबसूरत और उसे खुशी दे सकती थी। इन चीजों ने तो बहुत जल्दी अपनी दिलकशी खो दी। वो उदास रहने लगी। उसे हॉलीवुड की हर चीज मसनूई लगने लगी। उसे ये जगह अंधेर नगरी लगने लगी। वो काम तो करती मगर इसमें वो जोश वलवला नहीं था जिसके साथ वो आई थी। हर वक्त का खालीपन और बेचैनी ने इसे बोझल कर दिया। वो बताती हैं कि चमक दमक, शोहरत, ग्लैमर और दौलत सुकून नहीं दे सकती। हॉलीवुड में ऐसे लगता था जैसे हर कोई गुमशुदा चीज तलाश कर रहा है। अपने साबिका मजहब के मुतालिक वो कहती हैं कि मेरा हमेशा से खुदा पर ईमान था। मैं अक्सर दोस्तों के साथ मेथोडिस्ट चर्च जाती थी। मैं जूनियर हाई में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मोर्मो ऑर्गेनाइजेशन में वक्त गुजारा। मैंने मजहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और हमेशा से जानती थी कि खुदा सिर्फ एक है, मगर हमेशा किसी चीज की कमी लगती थी। वो मजीद बताती हैं, मैं कैथोलिक चर्च जाया करती थी। मुझे ये रस्मी और मुनाफिकाना सा लगता था। चर्च के हवाले से खास बातें भी थी जिसमें मुझे बिल्कुल मुनासिबत नहीं लगती थी। मैं बच्ची थी और मेरे वालिदैन भी यही करते थे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे याद आता है चर्च जाते और आते हुए मेरे जज्बात में और एहसासात में कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती थी। मेरा मोराल बुलंद नहीं होता था। चर्च में हर चीज लगी बंदी होती थी। आपको मखसूस वक्त पर मखसूस चीजें कहनी होती हैं और ये सब मुझे एक मशीनी अमल लगता था। कैथोलिज्म में एक बड़ा फैक्टर ये है कि आप चर्च कम्युनियन लेते हैं। एक वेफर मिलता है जो पादरी आपको देता है, मगर आप मखसूस सूरतों में ही उसे ले सकते हैं। जैसे मेरी वालदा को तलाक हो चुकी थी मगर उन्हें ये लेने की इजाजत न थी जैसे वो नापाक हूँ। हमेशा हर बात जीसस के मुताल्लिक होती। हमेशा बताया जाता जीसस कितने रहम दिल थे। मैं सोचती कि जीसस इतने रहम दिल हैं तो मेरी वालदा को माफ क्यों नहीं किया गया? मेरी वालदा को ये क्यों नहीं मिलता? मेरी वालदा के साथ बुरा सलूक क्यों होता है? तलाक को हमारी जिंदगी में इतनी खौफनाक चीज क्यों बना दिया गया है? इतनी ज्यादा कि हमें चर्च में मखसूस चीजें करने की इजाजत नहीं होती और मुझे ये पसंद न था। और फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रिनिटी का तस्वर मुझे समझ नहीं आता था, यानी फादर, बेटा और रोल को दस, यानी जीसस और खुदा एक ही है। जीसस जिस्मानी तौर में खुदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा सोचती यहाँ जमीन पर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या खुदा देख नहीं सकता या खुदा को देखने के लिए यहाँ जमीन पर उतरना पड़ा? ये बात अक्ल में नहीं आती थी। खुदा हर चीज को देखता है। उसे एक इंसानी जिस्म में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऐसी किसी बात ने मुझे किसी फैसले पर तो ना पहुंचने दिया, लेकिन शक्कू को शुबात को बहुत ज्यादा जन्म दिया। और मसला ये था कि जब मैं सवालात
غلط پوچھتی تو کبھی ان کا جواب نہ ملتا۔ عیسائیت اور اسلام کے فرق کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کیونکہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ خدا ایک ہے، میں نے فادر، بیٹا اور روح القدس کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایک جمع ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں تھی کیونکہ میں نے ان سب باتوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں مانا تھا۔ لہٰذا میرے خیال میں جیزس کی زندگی اور ان کا پیغام کو ماننا چاہیے، نہ کہ چرچ کی سکھائی ہوئی باتوں کو۔ کیا جیزس نے خود کہا ہے میری عبادت کرو؟ جیزس نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ جیزس نے نہیں کہا مجھ سے دعا مانگو، اور اگر جیزس کا چہرہ زمین پر تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے اور وہ جسمانی شکل میں خدا تھے تو وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ مثلا تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی؟ اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جب میں ایک نہیں کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھا، مجھے یہی جواب ملتے رہے، ایمان رکھو کہ جیزس خدا ہے، اس کی عبادت کرو، سوال مت پوچھو۔ اور مجھے اسلام کی اس بات سے بہت پیار ہے کہ وہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو، بہتر ہے خود سے سوالات پوچھو اور خود سمجھو۔ شروع میں مجھے اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا، مجھے وہ خبریں ناپسند تھی جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا تھا اور ہمیں بس یہی نظر آتا تھا کہ کچھ لوگ سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ کتاب قرآن پاک تھا۔ پھر میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور سوچنے لگی، ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ باتیں تو معقول لگتی ہیں، اوکے ذرا ٹھہرو، اور پھر مجھ میں کافی دلچسپی پیدا ہوگی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے اسے عیسائیت تو قبول نہ کروا سکی، لیکن نتیجے کے طور پر میں خود کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے میں کامیاب ہوگی۔ مجھے یہ بہترین نتیجہ لگا، اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ یہ بہترین چیز ہے کہ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، اس کے کوئی اور ورژن نہیں ہے، جیسے کہ بائبل کے مختلف ورژنز ہیں، اور ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ میری دوست کے پاس ڈیفرنٹ بائبل کیوں ہے، اس کو کون ایڈٹ کر رہا ہے۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی لفظ نہیں بدلا تو میرے منہ سے نکلا واہ۔ مجھے ہمیشہ یہی تصور سکھایا گیا تھا کہ بس ایمان رکھو، اور اگر نہیں مانو گی تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ میں یہ کہتی جو بات ہم مان رہے ہیں اسے عقل کی کسوٹی پر پورا اترنا چاہیے، اور میں چرچ میں پاسٹر سے پوچھا کرتی تھی کہ جیزس انسانی شکل میں خدا ہے، یعنی خدا جیزس کے جسم میں آیا، مگر جیزس کو تو میری نے جانا، یعنی خدا کو میری نے جانا، اور پھر اگر خدا جیزس کے جسم میں تھا تو لوگوں نے اسے مصلوب کر کے قتل کر دیا، تو کیا خدا نہ خواستہ خدا مر گیا تو پھر دنیا کون چلا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے کبھی نہیں ملے تھے۔ لہٰذا مجھے قرآن سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ جسے ہم جیزس کہتے ہیں ایک پیغمبر تھے، لہٰذا وہ تمام باتیں غیر معقول تھی۔ مجھے یہ حق محسوس ہونے لگا، اس میں موجود کسی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب سارے سامان سے باقی جو میرے گھر میں تھا اس سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے سن سیٹ بولیوارڈ کے ایک پارک میں پلاسٹک کی شیٹ بچھائی اور اپنا گھر کا سارا سامان اس پر لا کر رکھ دیا، اور لوگوں سے کہا کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ لے لو۔ خوابوں کا شہر LA کا چھوڑنا اور مراکش کا سفر، اس کو یاد کرتے ہوئے جیمی براؤن بتاتی ہیں، لاس اینجلس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میں آفیشلی کلمہ پڑھنا چاہتی تھی اور مسلمان ہونا چاہتی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس جگہ اور لوگوں کے درمیان کام کر رہی ہوں وہاں میں بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، جو کہ میرے لیے خوابوں کی جگہ تھی۔ مجھے وہ بہت شاندار لگتا تھا۔ جب اسلام کی روشنی ملی تو مجھے ذرا بھی ان کا حصہ نہیں بننا چاہتی، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے دوستوں کو کال کر کے بتاؤں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، حجاب پہننا چاہتی ہوں، اور ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی جہاں اور جس جگہ پر جا کر وہ لوگ وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا معلوم تھا کہ مجھے اس ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں۔ مراکش جاتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں بتایا میں مسلمان ہونے جا رہی تھی۔ LA چھوڑنے کے کافی عرصہ بعد میں تقریباً ایک ہفتے کے لیے گھر واپس آئی کہ اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں، مگر میں گھر والوں کو مراکش کا بتانے سے گریز کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت سے سوال ہوں گے، جیسے وہاں کیا کرنے جا رہی ہو، وہاں گھر نہیں ہے تمہارے پاس، وہاں کی زبان نہیں آتی، جاب وغیرہ کا کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے تقریباً ایک سال تک میں اپنی فیملی کو کچھ نہیں بتایا۔ مراکش جانے کی وجہ کے بارے میں بتاتے ہوئے جیمی بتاتی ہیں، میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی تھی، مجھے چیلنجز قبول کرنے کا شوق تھا۔ میں نے ماما کو فون کر کے جب بتایا کہ میں مراکش جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگی، جیمی تم سوائے شوق دینے کے کچھ نہیں کرتی، اکیلی جا رہی ہو؟ میں نے کہا پتہ نہیں وہاں کیا کروں گی۔ اسلام کی طرف قدم بے قدم بڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی، جب قرآن پڑھتی تو میرے اندر سرگوشی ہونے لگتی، اور جب میں بند کرتی تو مجھے مراکش کے خیال آنے شروع ہو جاتے، اور یہ بات میرے ذہن میں پختہ ہوتی گئی، اور سوچا کہ میں LA چھوڑ کر اکیلی رہ سکتی ہوں، جس طرح میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں تو مراکش میں اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی۔ 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر میری زندگی بدل گئی۔ کلمہ پڑھنے کے بارے میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ نیو ایئر ایو تھا، 2010 تھا، اور میں کاسا بلانکا حسن 2 مسجد میں گئی۔ یہ ساحل سمندر پر بنی ہوئی ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ میں مسجد
مسجد کے پچھلے حصے میں گئی, انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے, جیسے کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر رہا, کسی کا آپ کے اوپر پریشر تو نہیں ہے, تم مجبوراً تو ایسا نہیں کر رہی, کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنی مرضی سے اور اپنے شوق سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کچھ ہدایات دی, ویڈیو بنانے کے لیے بڑی بڑی لائٹس لگائی گئیں. میں پتے کی طرح لرز رہی تھی, باہر مجھے ہجوم نظر آ رہا تھا, مجھے عربی نہیں آتی تھی, لہٰذا میں نے ان کے پیچھے کلمہ شہادت کو دہرا دیا جس طرح سے انہوں نے پڑھا تھا. جو ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا, میرے کانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے, لوگوں میں جوش تھا. میں سوچنے لگی کیا یہ نعرے میرے لیے لگا رہے ہیں, یہ لوگ میری اتنی پرواہ کیوں کر رہے ہیں, یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں, پھر بھی میرے لیے اتنے پرجوش کیوں ہیں, وہ میری اتنی پرواہ کیوں کر رہے ہیں, میں ان کے لیے اتنی اہم کیوں ہوں, وہ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں. پھر کچھ ہی ہفتوں کے بعد جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو انتہائی مختلف شخص محسوس کیا. دین کی پیاس انتہائی پیدا ہو گئی. حجاب کے پہننے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیمی بتاتی ہیں, میرے دوست کی والدہ ایک دفعہ ان کو وزٹ کرنے کے لیے LA آئیں تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے عبایا پہنا ہوا ہے. میں نے ان سے بہت سے سوال کیے, جیسے کہ آپ کو گرمی نہیں لگتی, آپ تنگی محسوس نہیں کرتی, جب آپ سوئمنگ کے لیے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں. وہ خاتون بہت ایمان والی تھی, وہ مسکرا دیتی اور کہتی بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. میں سوچنے لگتی یہ اتنی کمیٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کو گھٹن محسوس نہیں ہوتی, کس جذبے نے ان کو اپنی کلائیاں تک جو ہے وہ بند کرنے تک مجبور کیا ہوا ہے. اس خاتون نے مجھے بہت انسپائر کیا اور میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی ان کے نام پہ رکھا. میں جب مراکش آ رہی تھی تو میری زندگی کا دوسرا باب حقیقتاً شروع ہو چکا تھا. تو جب میں نے مراکش ایئرپورٹ پر اتری تو میں نے سوچ لیا کہ اب میں حجاب پہننا شروع کر دوں گی. میں نے اپنے بیگ سے ایک سکارف نکالا اور باتھ روم میں جا کر اس کو اپنے سر پر لپیٹ لیا. ظاہر ہے مجھے ابھی اچھی طرح طریقہ نہیں آتا تھا کہ حجاب کیسے پہنا جاتا تھا, لیکن الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی حجاب جو ہے وہ اتارا نہیں ہے اور سکارف ہمیشہ میرے سر پر رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہے, آزادی سلب کر لیتا ہے, آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے, آپ کو محدود کر دیتا ہے, یہ سب غلط باتیں ہیں. مجھے کسی نے گن پوائنٹ پر سکارف لینے کے لیے مجبور نہیں کیا, یہ میری اپنی مرضی ہے, میری اپنی کمٹمنٹ ہے. اور یہ بات سب سے بالا تر ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے یورپ کے معاشرے میں آپ تو وہ پہن سکتی ہیں, مگر ہمارا حجاب آپ زبردستی اتروانا چاہتی ہیں. جب میں US سے واپس آتی تو لوگ مجھے کہتے اب تو یہ اتار دو, اب تو تم مراکش میں نہیں ہو. میں کہتی میرا ایمان کسی لوکیشن کا محتاج نہیں ہے, میرا ایمان میرے اللہ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں گی میں نے یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں, اس لیے لوکیشن میٹر نہیں کرتی. دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے جیمی بتاتی ہیں, میں اپنے عمل سے دعوت دیتی ہوں,